آج الحمدللہ 18واں پارہ سن رہے ہیں۔ ایک ہے دنیا کی زمین اور ایک ہے جنت کی زمین۔ دنیا کی زمین جنت کی زمین کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی زمین کی ایک بالشت مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے یہ بہتر ہے۔ جنت کی زمین کا کتنا حصہ ایک بالشت اگر وہ کسی انسان کو مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی زمین اور اس زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا ایک طرف، اور جنت کی زمین کی ایک بالشت وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر جنت کی جو زمین ہے اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ اس کی چوڑائی کے متعلق تو ذکر ہے ارض السماوات والارض کہ آسمان و زمین کی طرح اس کا عرض ہے، لیکن اس کے طول کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے۔ محترم ساتھیوں، اس جنت کی زمین کا ایک حصہ ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فاسألوہ جنت الفردوس، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کریں۔ سوال کرنے کے لیے الفاظ آسان سے ہی ہیں، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں داخل کر۔ اگر سب کے لیے مانگنا ہے تو پھر اللہم ادخلنا جنت الفردوس، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کر۔ جنت الفردوس وہ جگہ ہے کہ پوری جنت کا وہ وسط ہے اور پوری جنت کا وہ اعلیٰ ہے، یعنی پورے طول اور عرض اس کا سنٹر ہے وہ، اور اسی طرح پوری جنت کا وہ علو ہے، سب سے اونچا بھی ہے اور سب سے وسط میں بھی ہے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں کوئی اپنا مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی جگہ وسط میں بناؤں، گنجان جو آبادی ہوتی ہے تو اس کے وسط میں مجھے جگہ ملے، تحفظ بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ تو جس طرح انسان کی یہ سوچ ہے، اس سے زیادہ سوچ اخروی زندگی کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مختصر سے اعمال ہیں، اگر آپ ان کو اپنا لیں تو آپ جنت الفردوس مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ نے انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس ہی دے دینا، صرف مختصر سے اعمال ہیں۔ تو کون سے اعمال ہیں؟ سب سے پہلا عمل تو ہے کہ انسان مومن ہو، ایمان کے بغیر وہاں نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلا کام ہے کہ بندے کے پاس ایمان ہو، اور دوسری چیز کہ نماز کے اندر خشوع خضوع ہو۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو 3 چیزیں آپ کو میسر ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ نماز سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 2 اس نماز کے ذریعے آپ کو سکون ملے، اور نمبر 3 وہ نماز آپ کو فحش اور بے حیائی سے بچائے۔ یہ 3 چیزیں جب آپ کے نماز کے اندر ہوں گی تو وہ نماز خشوع خضوع والی ہو، سنت کے مطابق ہو، نماز پڑھنے سے آپ کو سکون ملے، اور وہ نماز آپ کو فحش اور بے حیائی سے روکے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور چوتھی چیز، 2 چیزیں ہو گئی، ایمان ہو گیا اور اسی طرح نماز کے اندر خشوع خضوع ہو گیا، اور تیسری چیز لغو باتوں سے اعراض، بے فائدہ باتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان اور خوبصورت اسلام وہ یہی ہے
ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ چیزیں وہ چھوڑ دے۔ یہ موبائل جو آپ کے پاس ہے اس میں بہت ساری بے فائدہ چیزیں ہیں، بہت ساری، اگر آپ ان سے اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ لغو باتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ بمقصد اس کا استعمال ہو، بے مقصد استعمال نہ ہو۔ بہت ساری اس کے اندر بے مقصد چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے کوئی دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ ہے، بلکہ دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے۔ مثلا وقت کا ضیاع، وقت کا ضیاع یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، آپ اس کو ضائع کریں گے ایک لغو کام میں تو یقیناً آپ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے تیسری چیز وہ ہے لغو باتوں سے اعراض۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ مکمل صحیح معنوں میں نکالیں۔ جو اللہ کا حق ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ اپنی عزت اور آبرو کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان امانت کی پاسداری کرے، کسی کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ ایک جلال پور ایک ساتھی تھا، اس نے اپنا خود یہ واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی پیسے دیتا ہے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ نوٹ جو اس نے دیے ہیں وہی نوٹ اس تک پہنچاؤں۔ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، نوٹ تو چاہے آپ چینج بھی کر دیں تو نوٹ ہی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امانت کا یہ تقاضا ہے کہ جو نوٹ اس نے دیے ہیں وہی نوٹ اس تک پہنچاؤں، ان میں بھی میں تبدیلی نہ کروں۔ یہ بھی ایک امانت کا خیال رکھنا۔ تو والذین ھم لاماناتہم، امانت کا خیال رکھنا۔ اسی طرح عہد کی پاسداری کرنا، جس کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے، عہد کرتے وقت آپ کی نیت 100% خالص ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی کو کہا ہے نا کہ میں ہفتے بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کا عزم ارادہ پکا ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ قرض لے لیتے تھے، اور جب قرض لیتے تھے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی تم قرض لیتے ہو لیکن تمہارے پاس وسائل نہیں ہوتے؟ کہنے لگے میرا عزم ارادہ پکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کر دیتے ہیں۔ اگر پہلے دن سے ہی نیت خراب ہے تو پھر عہد کے اندر وفاداری یہ پوری نہیں ہوگی۔ پھر بندہ جب پہلے دن سے اس کے یہ ہے بھی چلو ایک دفعہ لے تو لوں پھر دیکھا جائے گا، تو پھر یاد رکھیں وہ کبھی بھی وعدہ وفا وہ نہیں کر سکتا جب اس کی نیت ہی کیا ہے، خراب ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو عہد کی پاسداری۔ اور آخری بات پھر رب کائنات نے فرمائی والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت۔ یہ نماز کی حفاظت کی مثال بالکل ایسے ہے جس طرح ریل گاڑی نے ملتان سے کراچی تک جانا ہو اور درمیان میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ لائن کا وہ نہیں ہے تو گاڑی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ ساری کی ساری لائن ٹھیک ہے، ایک ٹکڑا درمیان میں نکلا ہوا ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل بعین ہی اسی طرح نماز کی حفاظت کا تسلسل یہی ہونا چاہیے کہ ایک کی حفاظت دوسری اس کے لیے ضروری ہے، دوسری کی حفاظت تیسری، پھر تینوں کی حفاظت چوتھی، پھر چوتھی چاروں کی حفاظت پانچویں۔ پوری زندگی کی نمازیں اسی طرح ہی محفوظ ہوں گی کہ آپ نماز کے اندر سستی نہ کریں، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ اوصاف آپ کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے، اور اللہ ہماری زندگی میں یہی اعمال جو قرآن نے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی ان کے مطابق ہو۔ آمین۔ و اقول قولی ھذا و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔